اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 198 سے 203 198 to 203۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ حج کے حوالے سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہی آگے بڑھتی ہے۔ پیچھے پروردگار عالم نے حج کے دوران کچھ پابندیوں کا ذکر کیا تھا، جن کے اندر ازدواجی تعلقات، جھوٹ بولنا اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھانا، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ احرام کی پابندیوں میں سے چند پابندیاں ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہوا تھا۔ دیگر کئی پابندیوں کا تذکرہ احادیث کے اندر آیا ہے۔ اب یہاں پر پہلی آیت جو پیش نظر ہے اس میں پروردگار عالم نے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حج کے دوران تجارت کرنا یا حلال رزق کمانا اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اسے حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد حج کے اہم ترین مناسک کے بارے میں کچھ گفتگو ہے۔ حج کے لیے حاجی حضرات 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، جہاں پر وہ ظہر سے لے کر غروب تک رہتے ہیں۔ پھر رات میں وہ روانہ ہو جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف، جس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، اور وہاں پر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اذان صبح سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت وہاں پر گزاریں۔ پھر فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ تو مینا کے میدان میں وہ 10 ذی الحجہ کو داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 9 ذی الحجہ کا دن وہ عرفات میں گزارتے ہیں، 9 اور 10 کی درمیانی شب مزدلفہ کے میدان میں گزارتے ہیں، جس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، اور پھر 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر پھر وہ اعمال مینا کو انجام دیتے ہیں، جس کے اندر بڑے شیطان کو کنکر مارنا بھی شامل ہے، قربانی کرنا بھی شامل ہے، اور سر کو منڈوانا یا چند بال کاٹ کے تقسیر کر کے احرام سے فارغ ہونا، یہ تمام تر چیزیں 10 ذی الحجہ کے اعمال کہلاتے ہیں۔ یہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نکلو عرفات سے
تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام میں، یعنی وہی رات میں جو درمیانی میدان ہے وہاں پر اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہاری ہدایت کی ہے، اس سے پہلے تم لوگ گمراہی میں تھے۔ پھر فرمایا گیا کہ ویسے ہی نکلو کہ جیسے دوسرے افراد بھی نکلتے ہیں، تمام انسان نکلتے ہیں۔ یہ بعض علماء کے قول کے مطابق کہ یہ آیت پچھلے حکم سے مقدم ہے، پچھلی آیت سے مقدم ہے، یعنی نزول کے اعتبار سے یہ پہلے نازل ہوئی، کہ عرب کا اور قریش کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے یہ کہا کرتے تھے چونکہ ہم لوگ حرم کے متولی ہیں لہذا ہم عرفات نہیں جائیں گے، عرفات جو ہے وہ باہر سے آنے والے افراد وہ عرفات جائیں، ہم لوگ جو ہے وہ درمیان میں جو مزدلفہ اور منا والا معاملہ ہے اس کو ہم انجام دیں گے۔ اچھا، اب یہ غور طلب بات ہے کہ جو حرم کی حدود ہیں وہ عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے، اور ایک فلسفہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ میدان عرفات میں انسان گویا پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، دعائیں مانگے اور اتنا پاک ہو جائے کہ اس کے بعد پھر وہ ایک مرتبہ پھر حرم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے۔ مگر یہ قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایک امتیازی اسٹیٹس دیا کرتے تھے، تو یہاں پر ان کی مذمت کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جیسے اور تمام لوگ نکلتے ہیں اسی طرح سے تم بھی روانہ ہو اور اللہ سے استغفار کرو، یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد جب تم اپنے مناسک یعنی وہی اعمال حج ان کو مکمل کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ ایک وہ جاہلیت کی رسم کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب عبادت مکمل ہو گئی ہے تو خدا کی یاد میں انسان مستغرق ہو جائے اور شکر انجام دے، مگر وہ اس موقع پر فخر و مباحت میں لگ جاتے تھے۔ جیسے ہم عید کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عید کے دن انسان خدا کا شکر ادا کرے، مگر انسان بدقسمتی سے سارا مہینہ عبادت کرنے کے بعد عید کے دن ہی رنگ رلیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اب جبکہ یہ اعمال حج مکمل ہو گئے تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ شدید تر جو ذکر ہونا چاہیے وہ خدا کا ہونا چاہیے۔ اب ذکر ظاہر ہے کہ دعا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک دعا تعلیم کی جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ پسندیدہ دعا ہے، اور اس سے پہلے ایک اور دعا بتائی جا رہی ہے کہ جو بعض دنیا دار افراد خدا سے مانگتے ہیں اور ان کی نظر میں آخرت بالکل بھی نہیں ہوتی، یہ ناپسندیدہ دعا ہے۔ تو پہلے یہ ناپسندیدہ دعا کہ اے پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا کے اندر عطا کر دے، اور آخرت کے حوالے سے ان کی کوئی دعا نہیں ہوتی، تو خدا فرماتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، پسندیدہ دعا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے مالک، اے رب، ہے ہمارے پالنے والے، ہمیں دنیا کے حسنات، دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر اور آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر، اور جہنم کے آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ اتنی معروف دعا ہے کہ بہت سارے مومنین اسے عام طور پر نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، مگر اس کا ایک اہم مقام مینا کا میدان ہے کہ جہاں پر انسان جب اعمال حج سے تقریباً فارغ ہو جاتا ہے اور فرصت ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی اس دعا کو مانگا جائے۔ اب پروردگار عالم نے اس دعا کے بعد فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس میں ان کا حصہ ہے اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب آپ ان دونوں آیتوں کو ذرا ملائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ ایک طرف دعا کے اندر اعتدال ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر آخرت کا بھی ذکر ہے اور دنیا کا بھی ذکر آ گیا، ایک بیلنس، نہ انسان دنیا کا ہو کر رہ جائے اور آخرت سے غافل ہو جائے، نہ اس طرح سے آخرت کا ہو جائے کہ دنیا کے بارے میں غفلت کرے اور رہبانیت کا یا موناسٹسزم کا شکار ہو جائے۔ لیکن دعا مانگنے کے بعد وہ عمل سے غافل نہ ہو۔ یہاں پر جو تاکید ہے کہ مما کسبو، ان لوگوں کے لیے جو وہ کماتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں، اس میں ان کا حصہ ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مینا کے میدان ہی کے اندر جو 11، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 3 جو دن ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے دنوں میں۔ تو 2 دنوں میں اگر کوئی یاد خدا میں مصروف رہ کر چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی وہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو رہے، اور بھی 12 ذی الحجہ کو دوپہر کے بعد غروب سے پہلے پہلے اگر مینا چھوڑ دے، جسے نفر اول کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آپشن ہر ایک کے لیے نہیں، یہ آپشن اس کے لیے ہے کہ جو بچتا رہے، خاص طور پر
جو احرام کی پابندیاں ہیں ان میں سے ازدواجی معاملات کی اگر کسی نے پابندی کی ہے اور اس کی مخالفت نہیں کی اور اگر شکار نہیں کیا تو اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ 12 ذی الحجہ کو دوپہر کے بعد مغرب سے پہلے وہ جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کو 13 ذی الحجہ کو بھی رکنا پڑے گا، جسے نفر ثانی کہا جاتا ہے کہ 13 ذی الحجہ کو پھر وہ تینوں شیطانوں کو کنکر مار کے پھر وہاں سے روانہ ہو سکتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کی بارگاہ میں محشور کیا جائے گا، پلٹایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ میں پھر عرض کر دوں کہ ان تمام مسائل کی تفصیلات جو ہے وہ مناسک حج ہی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے، جہاں پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں احکام کو فقہا بیان کرتے ہیں، اور ان احکام کو صحیح معنوں میں انسان انجوائے اس وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ خود حج پر تشریف لے جائے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور اپنے لیے بھی کہ پروردگار ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔